بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل افغان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ نواز شریف صاحب نے نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور جو سپیچ وہ کہہ رہے تھے دراصل وہ سپیچ وزیر اعظم کی سپیچ لگ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ شاید وہ مینٹلی طور پر پریپیئر ہو چکے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کا منصب، وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے، اور جس طرح سے وہ بات کہہ رہے تھے بڑا کانفیڈنس تھا ان کے اندر، بہت پر اعتمادی تھی، بہت جارحانہ خطاب کیا انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ ان کرداروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کرداروں کی وجہ سے 3 بار ان کی منتخب جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا۔ انہوں نے بہت سارے واقعات کا بھی ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح میری حکومت کو ختم کر دیا گیا، کس طرح وزیر اعظم سے مجھے ہائی جیکر بنا دیا گیا، کس طرح 27 سال کی مجھے سزا سنائی گئی، 1999 میں میری حکومت کو کس بنیاد پر ختم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مجھے $5 ارب کی پیشکش کی کہ ایٹمی دھماکے نہ کرو۔ بل کلنٹن نے مجھے فون کر کے کہا کہ دھماکے نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دھماکے کیے، ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری منتخب جمہوری حکومت کو ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف اٹھا کر فارغ کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، ہمیں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہمیں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو مذاق بنایا ہوا تھا، اس ملک کو مذاق بنا دیا گیا کہ جو منتخب حکومت جو عوام کے ووٹ سے، عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتی تھی، اقتدار کا حصہ بنتی تھی، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے۔ انہوں نے کہا اس ملک کو تماشا بنا دیا گیا، بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، بنانا اسٹیٹ بنا دیا گیا، کہ کوئی بھی وزیر اعظم آتا تھا اس کی آئینی حیثیت کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کو کبھی عدالتوں سے سزائیں سنائی جاتی تھیں، کبھی اس کو مارشل لاؤں کے ذریعے فارغ کر دیا جاتا تھا، کبھی اس کو ہتھکڑیاں لگا دی جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کون تھے وہ لوگ جو پاناما لے کر آئے تھے، جنہوں نے پاناما میں سے اقامہ نکالا، مجھے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دے دیا گیا، کس بنیاد پر دیا گیا، آج پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ کے جج تھے، لاہور ہائی کورٹ کے پہلے جج تھے، پھر سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا بدترین جو ہے نا انہوں نے کرپشن کی، بد دیانت ترین شخص تھا وہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہے، اس کو پاکستان کے اندر نیب کو چاہیے کہ اس کو پکڑے، نیب جو قومی احتساب بیورو احتساب کا ادارہ، اس کو چاہیے کہ اس کی پراپرٹیز کا سراغ لگائے کہ اس نے کس طرح سے غیر قانونی جائیدادیں بنائیں۔ نواز شریف نے کہا کہ جب ایک جج کرپشن کرتا ہے وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد گھر بیٹھ کے وہ پینشنیں لے، مراد لے، اور اس کے بعد وہ سرکاری پروٹوکول جو اس نے پہلے انجوائے کیا ہے، اس سے پہلے جو اس نے مال پانی بنایا، اس سے کوئی حساب نہ لیا جائے۔ نواز شریف نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ بد دیانت تھے، ان کو برطرف کیا گیا، ان کو صدر مملکت نے برطرف کیا، اور ان پر کرپشن کے جو الزامات تھے ان الزامات کی روشنی میں نیب کو ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرنا چاہیے اور سراغ لگانا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ملکی خزانے کو لوٹتے رہے، کس طرح سے انہوں نے جائیدادیں بنائیں، کس طرح سے وہ جو ہے وہ پاکستان کے خزانے پر قابض ہوئے۔ نواز شریف نے کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن کو جب میرے خلاف فیصلہ سنایا گیا پاناما کیس کا، تو جسٹس اعجاز الحسن کو مانیٹرنگ جج لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے نواز شریف صاحب نے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسٹس اعجاز الحسن کو کس آئین اور کس قانون کے تحت مانیٹرنگ جج لگایا گیا۔ ایک جج جس کے خلاف پہلے ہی ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ یہ جج ہمارے خلاف فیصلہ دے چکا ہے، وہ اپنی رائے دے چکا ہے، اور اس جج کو دوبارہ سے اٹھا کر ہمارے کیسز کے اوپر مانیٹرنگ جج لگا دیا جاتا ہے، یہ کیس آئین اور قانون کے تحت لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی معزز عدالت سے آج چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر کر ان کا احتساب کرے، تاکہ ایک مثال قائم ہو کہ یہ لوگ کس طرح سے پاکستان کو تماشا بنا رہے تھے، کس طرح سے یہ پاکستان کا حلیہ بگاڑ رہے تھے، کس طرح یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ نواز شریف نے کہا کہ جسٹس میاں ثاقب نثار، ان کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کی میرے پاس آڈیو پڑی ہوئی ہے کہ اس آڈیو میں یہ بندہ ذکر کر رہا ہے کہ نواز شریف اور اس کی صاحبزادی مریم نواز کو سزائیں سنانی ہیں اور ان کو فارغ کر دینا۔
ان کے خلاف کیسز کے فیصلے کرنے. نواز شریف نے کہا یہاں تک یہ باتیں ہوتی رہیں. نواز شریف نے کہا ثاقب نثار کی میرے پاس وہ آڈیو پڑی ہے جس پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو لانا ہے, وزیر اعظم بنوانا ہے. اور ثاقب نثار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سر کس کام ہو رہا تھا, سب کو پتہ ہے. نواز شریف نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. انہوں نے کہا وزیر اعظم تھا ہائی جیکر بنا دیا گیا. ایٹمی دھماکے کیے. انہوں نے کہا کہ انڈیا نے 5 ہم نے 7 ایٹمی دھماکے کیے. اور ایٹمی دھماکے کرنے کی صورت میں میری منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی طرف سے, اور وہ غیر جمہوری طریقے سے اقتدار پر قابض ہوا. اس غیر جمہوری طریقے سے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد وہ جس طرح اقتدار کے ساتھ چمٹا, نواز شریف نے کہا وہ ہماری حکومت گرا کر اقتدار میں آیا. اور وہی عدالت جس عدالت کے ججز کو اس نے پکڑ کر بالوں سے گھسیٹنے کے احکامات جاری کیے, اسی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنایا. نواز شریف نے کہا کہ اس ملک میں بہت سے لوگ طاقتور بنے, بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہماری سلطنت اور ہماری حکومت قائم رہے گی, لیکن وہ لوگوں کا جب زوال آیا تو وہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. اور نواز شریف نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ نون لیگ سے نہیں کہیں اور سے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ نون لیگ سے نہیں کہیں اور سے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر ملکی وزیر اعظم کو ہائی جیکر بنا دیا. انہوں نے کہا کہ رات وزیر اعظم اور صبح ہائی جیکر بنا دیا گیا. مجھے 27 سال قید کی سزا سنائی گئی. 2013 کے الیکشنز کا انہوں نے حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے ہم کامیاب ہوئے. کامیابی کے بعد میں عمران خان سے ملنے بنی گالا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے میرے سامنے دھاندلی کا رونا شروع کر دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب اس میں ذکر کر رہے تھے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں عمران خان سے ملنے بنی گالا گیا, ان کی رہائش گاہ گیا, تو وہاں پر مخدوم جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے, جہانگیر ترین صاحب بھی موجود تھے, اون چودھری صاحب بھی موجود تھے. نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ چودھری نثار علی خان صاحب بھی تھے. اور ایک وقت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی نون لیگ کا حصہ ہوا کرتے تھے, تو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ملے, اور بڑا وہاں پر گپ شپ بھی ہوئی. بڑا خوشگوار ماحول تھا. عمران خان صاحب جب عمران خان صاحب سے ملنے گئے نواز شریف بنی گالا گئے, تو وہاں پر نواز شریف نے کہا کہ ہم وہاں پر بیٹھے اور ہم نے بات کی کہ بتائیں بھائی کیا گلا شکوہ ہے. وہ جی دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. نواز شریف نے کہا کہ ہم نے یہاں تک ان کو کہا کہ ہم دھاندلی پر آپ کے جائز تحفظات کو تسلیم کریں گے, آپ کے جائز مطالبات کو تسلیم کریں گے, جو بات آپ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو نواز شریف نے کہا کہ جی جب میں وہاں پر گیا تو عمران خان صاحب نے 35 پنکچروں کی بات کر دی کہ جی 35 پنکچر لگے ہیں, الیکشن چوری ہوا ہے. وہ خیر عمران خان صاحب اٹھے, میں بھی اٹھا. عمران خان صاحب نے اٹھتے ہوئے مجھے ایک بات کی کہ بنی گالا کی سڑک بنوا دیں. نواز شریف نے کہا میں نے بنی گالا کی سڑک بنوا دی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا, کہ وہ لندن پلان بنا, وہ دھرنے شروع ہو گئے, اس کے پیچھے وہ کون سے کردار تھے, اور وہ سب کو پتا تھا کہ وہ ظہیر الاسلام اور وہ شجاع پاشا اور اس قسم کے وہ جو لوگ تھے. اور آپ کو پتہ نا کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے, تو ایک واقعہ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب. ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں جی وہ نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں, اور اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں آپ ریزائن کر دیں, آپ بطور وزیر اعظم ریزائن کر دیں. تو نواز شریف پتہ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں ظہیر الاسلام صاحب کو, وہ کہتے ہیں یور ریزگنیشن انڈر مائی فٹ, آپ کا استعفیٰ میری جوتے کی نوک پہ. نواز شریف صاحب یہ بات کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں. اور سب کو پتا تھا کہ ظہیر الاسلام صاحب, شجاع پاشا, جنرل اشفاق پرویز کیانی اور اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا. اور حسین حقانی صاحب نے ایک جگہ پر یہ باتیں کی ہیں کہ کئی لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمران خان کو 2011 میں جو لایا گیا تھا یہ ایک منصوبہ تھا, اور یہ منصوبہ سازوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ پروجیکٹ عمرانیہ کو کس طرح سے لانچ کرنا ہے. بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ 2014 کے جو دھرنے تھے اس میں کئی ایسے ہمارے کچھ لوگ ہیں, کچھ کولیگز ہیں جن کے نام آتے ہیں, لیکن میں خیر بات نہیں کرنا چاہتا. اس میں کچھ صحافیوں کے بھی نام تھے, اس میں کچھ میڈیا چینلز کے بھی نام تھے,
اس میں کچھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے رابطے میں ہیں، تو تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے. یہ طاہر القادری صاحب کا جو دھرنا تھا، اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے، کیا اس کے پیچھے منصوبہ سازی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے دھرنے شروع کر دیے. اس کے بعد پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس بات پر دھرنے دے رہے تھے، دھاندلی کے خلاف دے رہے تھے یا ہمارے مینڈیٹ کے خلاف دے رہے تھے. پھر نواز شریف نے کہا کہ جی فضل الرحمان صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن 2013 میں فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں دینی چاہیے تھی. نواز شریف نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب میرے پاس چل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں KPK کے اندر حکومت بنانی چاہیے. جب 2 تہائی اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت ہم نے قائم کی 2013 میں، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، اور عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا اس پر ہم نے عوام کا شکر ادا کیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب میرے پاس چل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو حکومت نہ دیں. میں نے کہا کہ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر کامیاب ہوئی ہے، ان کو حکومت بنانے دیں. اور ہم نے ان کو حکومت قائم کرنے دی. ہم اگر چاہتے تو ان کی حکومت نہ قائم ہوتی، ہم چاہتے تو روڑے اٹکاتے، ہم چاہتے تو ان کی حکومت کو کسی طرح سے بھی اقتدار میں نہ آنے دیتے. نواز شریف صاحب نے یہ باتیں کر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے عوام سے بھی گلہ ہے، عوام سے بھی یہی گلہ ہے کہ عوام نہیں آئی، ایک وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا اور عوام چپ ہو کر دیکھتی رہی. انہوں نے یہ بھی باتیں کی ہیں اور بہت سی باتیں کی. دیکھیں نواز شریف صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی کہ نواز شریف صاحب کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی ٹائم وہ کوئی بھی کھڑا کر سکتی ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، کوئی اپنی دل کی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، ایک دل سے جب بندہ ٹوٹا ہوتا ہے نا، اور جب ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، ناانصافی ہوئی ہوتی ہے اور ظلم و بربریت کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب اس قسم کا ناروا سلوک ہوتا ہے، اور 3 بار جو شخص اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا اس کو سب سے زیادہ اعزاز ہے، اور 3 بار جو وہ وزیر اعظم بنے ان کے ساتھ 3 بار کیا ہوا اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کھیل تماشے رہے. سر نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ 100% ویلڈ ہیں، یہ 100% درست ہیں. اس لیے کہ جب ایک وزیر اعظم کے ساتھ ایسے ہوگا، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں پر منتخب وزرائے اعظم کو، جتنے بھی منتخب وزرائے اعظم آئے ہیں، کسی ایک وزیر اعظم کو اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. عمران خان کو تو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہے جو عدم اعتماد سے نکلے. نو کانفیڈنس کی جو موشن کی جو موو تھی وہ نیشنل اسمبلی میں موو آن کی گئی، اور عمران خان صاحب کے اوپر ووٹنگ ہوئی، وہ فارغ ہو گئے. ایوان کا ان پر اعتماد نہیں رہا. لیکن سر جو باتیں نواز شریف نے کی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرے لیے اطمینان کی بات ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ آج صدارت والی امانت نواز شریف کے قدموں میں نچھاور کر رہا ہوں. 2018 میں جو ہوا پہلی بار نہیں ہوا. 1999 میں نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں. 2018 میں نواز شریف کو جھوٹے کیسز میں سزائیں سنائی گئیں. نواز شریف کے خلاف تمام کیسز کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف تمام جھوٹے اور جعلی کیسز اپنی موت آپ مر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ تاریخ کا حصہ اور تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.